کئی کئی ہفتے ہم کورٹوں میں کھڑے رہے، ہم نے لا ابائڈنگ سٹیزنز کی طرح اور آئین اور قانون کی پاسداری کرتے ہوئے کوئی غیر آئینی سٹیپ نہیں لیا. تو مجھے یہ بتائیں کہ یہ کورٹ تب کہاں تھی جب عمر سرفراز چیمہ نے حلف دینے سے انکار کیا؟ یہ کورٹ تب کہاں تھی جب نئے گورنر کی تقرری کی گئی، اس کی تقرری سے صدر نے انکار کر دیا؟ تو یکم اپریل سے لے کر اب تک جو اقدامات لیے گئے ہیں اس میں وہ کہتے ہیں جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ مائی لارڈز. انصاف کا تاخیر سے ملنا انصاف نہ ملنے کے برابر ہے. اور دوسری طرف اگر آپ دیکھیں تو انصاف کی جو فوری فراہمی ہے اور دہلیز تک فراہمی ہے کہ یہ بات بھی طے کر دی گئی ہے کہ نہ صرف یہ 10 ووٹ آپ کو ہدیہ کرتے ہیں بلکہ اس کے ساتھ ساتھ یہ بھی کہا گیا ہے کہ ان 10 ووٹوں کے ساتھ ساتھ آپ کی پیش خدمت حلف برداری کی تقریب صبح تک بھی نہیں ہو سکتی، وہ آج رات ہی ممکن ہونی ہے. اور وہ اگر گورنر فرض کریں اپنے ہوم ٹاؤن بہاولپور میں ہیں تو صدر پاکستان فی الفور حلف لیں. تو یہ تو بڑی اچھی سروس ہے کہ وزیر اعلیٰ کو سیٹ سے ہٹا بھی دیا، نئے وزیر اعلیٰ کو سیٹ پہ بٹھا بھی دیا، حلف کا بھی بندوبست کر دیا. تو یہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بالکل ٹھیک کہا مریم نواز شریف صاحبہ نے کہ اس سے بڑا جوڈیشل کو نہیں ہو سکتا. انصاف کا دورہ معیار سنا تھا مگر اس طریقے کا انصاف کا دورہ معیار کبھی دیکھا نہیں تھا جس کی ایک مثال آج قائم کی گئی ہے. اور میں یہ کہنے میں بھی حق بجانب ہوں کہ یہ جمہوریت پہ شب خون مارا گیا ہے. جب آپ ایک لیٹر کے تحت 25 ووٹ گنتی میں شمار نہیں کرتے اور 10 ووٹ گنتی میں شمار کرتے ہیں بائی دا سیم سٹینڈرڈ، دونوں لیٹرز میں فرق صرف یہ ہے کہ ابھی اگر آپ ان 10 ووٹوں کے لیٹر پیڈ کے اوپر تحریک انصاف کا جھنڈا لگا دیجئے اور عمران خان صاحب کا نام درج کر دیجئے تو یہ آپ دیکھیں گے کہ یہ 10 ووٹ بھی شمار نہیں کیے جائیں گے. فرق صرف نام کا ہے کیونکہ یہ اس معاملے میں فیس دیکھا گیا ہے، کیس نہیں دیکھا گیا. اور میں یہ بات بھی واضح کرتا چلوں کہ ہماری جد و جہد اس ملک میں ہمارے لیڈران نے جلا وطنیاں کاٹی ہیں، جیلیں کاٹی ہیں، ایک سال بیل کا کیس پینڈنگ پڑا رہتا تھا. ہم سزائے موت کی کال کوٹریوں میں ہوتے تھے، کسی نے یہ نہیں پوچھا کہ آپ کی 1-1.5 سال سے بیل پینڈنگ ہے اور ناانصافی ہو رہی ہے. چلیں کوئی بات نہیں. اور ایک طرف ایک لاڈلا ہے جس کو 7 خون معاف ہیں، وہ سیاہ کرے سفید کرے اس کی باز پرس نہیں ہوتی. اس کو کہا جاتا ہے مسٹر نیازی، آپ کی اگر نیازی آف شور سروسز لمیٹڈ کمپنی ہے اور آف شور کمپنی ہے تو کوئی بات نہیں، آپ تو بینیفیشل اونر ہیں، آپ اس میں ڈائریکٹ اونر تو نہیں ہیں. تو یہ دیکھیے مریم نواز شریف صاحبہ پہ کیا الزام لگایا گیا تھا، وہ آج بھی عدالت میں کھڑی ہیں اور عمران نیازی بری ہو کر بیٹھا ہے. اس کے علاوہ جب بھی بنی گالا کی ریگولرائزیشن کی بات ہوتی ہے، بی آر ٹی کی بات ہوتی ہے، فراگوگی کی بات ہوتی ہے، بینامی پراپرٹیز بے شمار ہیں مگر کبھی آرٹیکل 62-63 نہیں لگا. اور آج بھی 63A کی جو تشریح کی گئی ہے اس کا فائدہ عمران نیازی صاحب کو ہوا ہے. تو یہ جد و جہد اب جو ہے وہ اب صرف اس ملک کی سمت ٹھیک کرنے کے حوالے سے نہیں ہے، صرف عوام کو ریلیف دینے کے حوالے سے نہیں ہے، ترقیاتی منصوبوں کے حوالے سے نہیں ہے. اب یہ جد و جہد انصاف کی
حصول کے لیے اور انصاف کی فراہمی کے لیے بھی ہے کہ یہ نہیں ہو سکتا کہ عمران نیازی کے لیے انصاف کا معیار اور ہے اور مسلم لیگ نون کے لیے انصاف کا معیار اور ہے. یہ جو آج تاریخ رقم کی گئی ہے اور یہ لوگ کہہ رہے ہیں کہ یہ آج کا فیصلہ تاریخ کے سیاہ ترین باب میں لکھا جائے گا کیونکہ کورٹ کی طرف سے ایک وزیر اعلیٰ کو ڈس لاج کر کے دوسرے کو لاج کیا گیا ہے. تو یہ جو معیار ہے ان خطوط کو جانچنے کا، جس تکڑی میں عمران خان کا خط ہو وہ بھاری ہے اور جس تکڑی میں چودھری شجاعت کا خط ہو وہ ہلکی ہے. انصاف تو توازن کے ساتھ ہوتا ہے کہ جب دونوں تکڑیاں برابر ہوتی ہیں. یہ جو ویئنگ سکیلز ہوتے ہیں نا جسٹس کے، یہ آپ اکثر دیکھتے ہیں وہ بلائنڈ فولڈڈ لیڈی نے پکڑے ہوتے ہیں ویئنگ سکیلز انصاف کو تولنے کے لیے. تو وہ بلائنڈ فولڈڈ اس لیے ہوتی ہے کہ وہ فیس نہیں دیکھتی. انصاف اندھا اس لیے ہوتا ہے، قانون اندھا اس لیے ہوتا ہے کہ وہ کیس دیکھتا ہے، فیس نہیں دیکھتا. وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ یہ 197 میں سے 25 مائنس کرو اور ادھر 10 ایڈ کر دو. اور یہ دیکھیے ایک قانونی نکتہ تو یہ بھی ہے کہ 371 کا ہاؤس ہے، آپ نے جب 25 ووٹ مائنس کیے انہی حلقوں میں سے نئے لوگوں کے ووٹ کاسٹ کروا دیے. یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ ہاؤس کی تعداد تو نہیں بڑھ سکتی، ہاؤس 395 یا 96 کا نہیں ہو سکتا. تو یا تو آج کے فیصلے کی ایک نئی جو میرے سامنے آؤٹ کم آئی ہے وہ یہ ہے کہ آج آپ نے یہ کہا ہے کہ یہ 10 ووٹ شمار ہوں گے اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن نہیں، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن چاہیے. تو ان 25 اراکین کے کیس میں پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن تھی، پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن موجود نہیں تھی. تو کیا اس کا مطلب یہ لے لیا جائے اور کیا یہ اس کا مطلب لیا جا سکتا ہے کہ وہ 25 اراکین بحال ہو گئے اور وہ بائی الیکشنز کالعدم قرار ہو گئے؟ کیا اس فیصلے کے تحت اگر ہم یہ منطق لیں تو کیا یہ غلط ہوگا کہ معیار تو یہی ہے کہ آپ نے یہ فیصلہ دے دیا کہ پارٹی ہیڈ کا فیصلہ حتمی ہے، اب پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ حتمی ہے اور پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کاؤنٹ نہیں کرتی. تو وہ 25 اراکین جن کو عام زبان میں آج کل منحرف اراکین کہا جاتا ہے، آج سے پھر ان کا انحراف ختم ہے. وہ اب منحرف اراکین کے نام سے نہیں پکارے جائیں گے. انحراف ہوا پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن کا. پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن آپ مجھے دکھا دیں کہ ان 25 اراکین کے حوالے سے کوئی بھی پارلیمانی پارٹی کی ڈائریکشن موجود تھی تو میں یہاں سے اٹھ کے چلا جاتا ہوں. مگر جب آپ نے ذہن بنایا ہو کہ آپ نے ایک فیصلہ دینا ہے، اور ہمیں نظر آ گیا تھا، ہمیں انصاف کی توقع اس لیے نہیں تھی کہ ریمارکس میں یہ بات نظر آ رہی تھی کہ فیصلہ کس طرف جا رہا ہے اور اس کا کیا آؤٹ کم نکلے گا. اور لوگ یہ بھی بات کرتے ہیں اور یہ بڑی ڈینجرس بات ہے، خطرناک یہ زاویہ ہے اس چیز کا. لوگ مجھے کہہ رہے ہیں، قانونی ماہرین کہہ رہے ہیں کہ کورٹ کے اندر ڈویژن ہے. آپ پولیٹیکل پارٹیز کی پولرائزیشن کی بات کرتے ہیں، انتشار کی بات کرتے ہیں، تو لوگ تو یہاں پہ یہ کہہ رہے ہیں کہ کورٹ ڈیوائیڈڈ ہے، کورٹ کے اندر گروپنگ موجود ہے اور کورٹ کے اندر 2 واضح گروپس موجود ہیں. تو کیا کورٹ کا کام انصاف دینا ہے یا گروپنگ کے تحت فیصلے کرنا ہے؟ یہ بھی لوگ سوال کرتے ہیں. اور لوگ ہمارے سے پوچھتے ہیں کہ جو کورٹ کی گروپنگ ہے یہ کیوں ہے؟ جب آپ کے ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری، اللہ تعالیٰ کے بعد اگر کوئی ہائیسٹ فورم فیصلے کرنے کا ہے اس ملک کے اندر، تو وہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے اور اللہ تعالیٰ کے منشا سے وہ سپریم کورٹ ہے. سپریم کورٹ کے بعد اپیل کہیں نہیں جا سکتی. وہ پھر آپ کا حساب روز قیامت ہونا ہے جو بھی ہونا ہے. اس دنیا کے اندر، پاکستان کے اندر سپریم کورٹ کے بعد یا ریویو ہے یا پھر اللہ تعالیٰ کی ذات تو ہے ہی ہے، وہ ہر چیز پہ قادر ہے. مگر جب ہائیسٹ کورٹ آف دا کنٹری وہ گروپوں میں ڈیوائیڈ ہو جائے اور تقسیم ہو جائے اور یہ تاثر عام ہو اور لوگ یہ بات کرتے ہیں، یہ لوگوں سے سنی ہے میں نے بات، کہ یہ 2 گروپوں میں تقسیم ہے،
تو وہاں کیسی انصاف کی توقع اور کیسی انصاف کی فراہمی اور کیا منصفوں کے فیصلے. تو میں اپنی بات اس پہ ختم کروں گا. تو ادھر ادھر کی نہ بات کر، یہ بتا کہ قافلہ کیوں لٹا، مجھے راہزنوں سے گلا نہیں، تیری منصفی کا سوال ہے. میں یہ پوچھنا چاہ رہا ہوں میڈم کہ جس طرح چیمہ صاحب نے حمزہ شہباز سے عرض نہیں کیا تھا، کیا خلیق الرحمان صاحب بھی کچھ ایسی ہی پریکٹس کرنے جا رہے ہیں کیونکہ کورٹ کا بڑا اسٹرکٹ اور واضح آرڈر ہے؟ جی یہ پارٹی فیصلہ کرے گی اور مشاورت اس وقت جاری ہے. اور آپ کو یاد ہوگا کہ جس وقت حمزہ شہباز صاحب اور ہمارے منسٹرز یہاں وفاق میں بھی، تو جو طرز عمل رہا تھا موجودہ صدر کا اور گورنر کا، لیکن ان تمام چیزوں کو سائڈ پہ رکھتے ہوئے جو بھی ہماری پارٹی فیصلہ کرے گی اس کے مطابق لائحہ عمل تیار ہوگا. جی اچھا میڈم، سوال یہ ہے کہ ایک ریمارکس کل دیا گیا جسٹس اعجاز الحسن کی طرف سے کہ کیا آپ اپنی مرضی کے لوگ چاہتے ہیں بینچ میں، تو اس سے جو یہ ایک بات چل رہی ہے کہ ڈویژن ہے، تو کیا کوئی مرضی کے ججز بھی ہیں اور کہ بغیر مرضی کے بھی ہیں؟ یعنی اگر نون لیگ مرضی کے چاہتی ہے تو کیا کوئی پھر پی ٹی آئی کی مرضی کے بھی ججز ہیں؟ اور دوسرا سوال یہ ہے کہ آیا اب نون لیگ اپنے اس بیانیے کی جانب واپس جائے گی کہ ووٹ کو عزت دو، اور کیا اگریسولی اب جو ہے سامنے آیا جائے گا؟ کیونکہ شنید یہ ہے، خبریں ہیں کہ میاں صاحب جو ہیں وہ کوئی اتنے خوش نہیں ہیں جو معاملات یہاں پہ چل رہے ہیں، اور ان کا خیال ہے ہم حکومت میں نہیں آنا. دیکھیں، سب سے پہلے تو بات یہ ہے کہ مرضی کے ججز تو فل کورٹ میں نہیں ہوتے سارے. ہمارا تو کبھی بھی لارجر بینچ یا بینچ کو چینج کرنے کا ہمارا کبھی بھی پٹیشن نہیں تھی. ہم ساری سیاسی جماعتوں کی پٹیشن فل کورٹ کی تھی، کیونکہ ہم سمجھتے تھے کہ یہ ایک آئینی معاملہ ہے، یہ آئین کی تشریح کا معاملہ ہے، یہ پارلیمان کی بالادستی کا معاملہ ہے. تو اس کے اوپر ہمارا آئینی حق تھا کہ ہم فل کورٹ مانگیں. مرضی کے ججز تو کی بات اس میں نہیں ہے. ہم ایک اگر فل کورٹ، کیونکہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ جب سے یہ معاملہ سٹارٹ ہوا ہے بچہ یہ زبان پہ ہے کہ فیصلہ کیا آئے گا. اور ہمارے اپنے جو آپ پاکستان کے اندر لیگل ایکسپرٹس کی جو جتنی رائے دیکھیں، کیونکہ مسئلہ صرف دو خطوط کا ہے، اور ایک خط چودھری شجاعت کا ہے، ایک خط عمران خان کا ہے، اور اس کے اوپر یہ دو فیصلے ہیں، اور دونوں فیصلے سپریم کورٹ کے ہیں. یہ دونوں فیصلے اصل میں سپریم کورٹ نے جو دیے ہیں وہ آپس میں بھی مطابقت نہیں رکھتے. جو لائرز تھے اس میں رسپونڈنٹس کے، ان کا یہ موقف تھا کہ یہ آپ فل کورٹ تشکیل دیں، لیکن جو بینچ تھی، بینچ نے ان کو اس چیز میں ڈریگ ان کیا. دیٹس واٹ آئی کوڈ سے. میں اس سے بہتر لفظ اور ڈھونڈ نہیں سکتا. اور کہا کہ دیکھیں گے کہ اگر کیس کے میرٹس نے یہ وارنٹ کیا کہ ہم فل کورٹ کی بات طرف جائیں تو پھر ہم ضرور جائیں گے. اب میں بھی سامع تھا، میں دیکھ رہا تھا کورٹ کے اندر جو پروسیڈنگز تھی. تو جب وکلا کے ساتھ سوال جواب ہو رہے تھے تو بڑا کلیئرلی میں نے جو وہاں پر کاؤنسل موجود تھے ان سے کہا کہ رادر جو پروسیڈنگز ہیں وہ اس چیز کا تقاضا کرتی ہیں کہ ادھر آپ اس پروسیڈنگ کو کوئٹ کر دیں، کیونکہ جو بظاہر سوال سامنے آنا چاہیے وہ تو بڑا مختصر اور بڑا واضح سوال ہے. اور وہ سوال یہ ہے کہ جو 25 ووٹ منہا کیے گئے اس گنتی میں سے جو کہ حمزہ شہباز شریف صاحب کو ملے تھے، اور یہ ووٹ جو 10 ووٹ ہیں یہ بھی اسی طرز عمل پر منہا کیے گئے ہیں. ان دو کے اندر فرق ہے. اب اس کی بنیادی وجہ ڈھونڈی گئی کہ پارٹی ہیڈ کی ڈائریکشن اور پارلیمنٹری پارٹی کی ڈائریکشن کو. تو اس میں آئین تو بڑا واضح ہے، وہ تو اس میں کوئی مشکل بات تھی نہیں، بڑا کلیئر ہے. اس کے دو پرووائزو ہیں. اس میں پہلے پرووائزو میں پارلیمنٹری پارٹی کی بات کی جا رہی تھی اور دوسرے میں پارٹی ہیڈ کی بات کی جا رہی تھی. اور ہمارے ذہن میں تو آج تک وہ بحث بھی ایکس ہے جو 17ویں ترمیم سے پہلے جب لیگل یہ اس کے جو لا ریفارمز تھیں، ہماری الیکٹرل لا ریفارمز تھیں، تو اس سے پہلے پارلیمنٹری پارٹی کے ہیڈ کی اور پارٹی ہیڈ کی بحث ہو چکی ہے اس میں. اور وہ بحث یہ تھی کہ کیا پارٹی ہیڈ جو ہے اس کی آمریت ہوتی ہے پارلیمانی پارٹی، پارلیمنٹ کے متعلق معاملات کو پارلیمانی پارٹی دیکھے. تو وہ بھی کوئی زیادہ دور کی بات نہیں ہے، لیکن یہ تو بالکل ماضی قریب کی بات ہے، چند ہفتے پہلے کی بات ہے جب یہ طے ہوا کہ سپریم کورٹ نے اپنے ایک فیصلے میں یہ پرنسپل سیٹ کیا کہ جو 63A کا ریفرنس ہاؤس کے اندر کہ ٹھیک ہے ووٹ ڈالنے میں ممانعت نہیں ہوگی، آپ ڈال لیں ووٹ،
लेकिन वो वोट गिना नहीं जाएगा। अच्छा, अब ये एक ऐसी सूरत हाल थी जिस पे तमाम जूरिस्ट थोड़े परेशान भी थे और हमें ये लग रहा था कि जैसे गालिबन इट अमाउंट्स टू री राइटिंग द कॉन्स्टिट्यूशन। तो हमने बड़ी कोशिश की देखें कि वो कौन से वोट्स ऐसे होते हैं जो डाल दिए जाएं और वो काउंट ना हो। तो स्वाय इसके कि वो जो रिजेक्टेड यानी मुस्तरद शुदा वोट्स हैं, तो हमज़ा साहब के केस में तो वो वोट्स रिजेक्टेड कभी भी नहीं थे। ये प्रिंसिपल बाद में एक जिसको आज क्लोज्ड एंड पास ट्रांजैक्शन की बुनियाद पर बात की जा रही है, तो वो अगर एक पार्लिमान का ही एक जुज़ है, भले से सूबाई असम्बली का है, और अगर सूबाई असम्बली के अंदर वोट डल जाए और उसकी गिनती प्रिजाइडिंग ऑफिसर जो कि वहाँ पे एक फाइनल अथॉरिटी हैं कि वो वोट को काउंट करेंगे और वो वोट्स को वैलिड वोट्स तस्वर करें और उनको बाद में सुप्रीम कोर्ट के किसी हुक्म के तहत ख़त्म किया जाए, तो ये आर्टिकल 69 की वो फायर वॉल है जिसको ब्रीच किया गया। यानी ये जो सेपरेशन ऑफ पावर्स का कॉन्सेप्ट था कि कॉन्स्टिट्यूशन 3 पिलर्स पे खड़ा है, एक लेजिस्लेचर है, एक एग्जीक्यूटिव है, एक जुडिशरी है, तो बड़ी स्ट्रेंज बात है कि जुडिशरी के लिए तो वो उसको एक बुनियादी ढांचे का नाम देकर अपने ही फैसलों के साथ तय कर लें और तय करके खड़े हो जाएं कि ये जी क्योंकि बुनियादी ढांचा है, चाहे वो जजेस की अपॉइंटमेंट हो, चाहे वो फॉर्मेशन ऑफ बेंचेस का सवाल हो, कोई भी बात हो, ये बुनियादी ढांचा है, ये जुडिशरी के मामलात हैं, इनके अंदर कोई और इदारा नीदर एग्जीक्यूटिव और नॉर पार्लियामेंट दोनों मुदाखलत नहीं कर सकती। अच्छा, विज़ टू दिस जब ये बात पार्लियामेंट के पास आ जाए तो तब आप इस तरह के मामलात जो कि बड़े नेकेड रिटन ऑन द वॉल, बड़े बड़े बुनियादी आपके फैसलों के नतीजे में पैदा करदा, और उसमें फिर आप पार्लियामेंट के मामलात में इतनी सरीहन मुदाखलत करें। यस, आई एडमिट, मैं मानता हूँ कि अगर काउंट देखें तो 186 वोट वही थे, लेकिन इसी तरह से वो वोट 197 भी थे। अगर आपने ये 10 वोट में नहा ना करने का फैसला किया तो वो भी फिर गलत था, आपने जो 25 वोट में नहा करवाए। तो ये एक बड़ी अजीब सी डिस्पैरिटी है, यानी देखने के लिए 2 डिफरेंट लेंसेज हैं, और मैं ये कहने पे हक बजानिब हूँ क्योंकि मैं क्रिएशन ऑफ वोट हूँ, मैं किसी बेंच पे बैठी हुई कोई एंटिटी नहीं हूँ, मेरी एक शनाख्त मेरे वोट के साथ है। हाँ, अगर वो मेरे वोट के लिए, तो मैं ये समझता हूँ दिस वाज रिसीव्ड इन देयर ओन टोकन। अगर ये फैसला 25 वोटों का ना हुआ होता तो चौधरी शुजात साहब के ख़त के साथ ये सूरत हाल पैदा ना होती। तो मैं सिर्फ इसको बड़ी प्लेन स्पीकिंग में ये कहता हूँ कि ये इंतहाई एक गैर मुनासिब सूरत हाल पैदा हुई है, जिसमें हम समझते हैं कि जो प्रोविंशियल असम्बली पंजाब की उसकी ऑटोनमी उसको मुतासर किया गया है, वोट्स की सेंक्टिटी पहले 25 वोटों के केस ने, जिसके बाद ये प्रेसिडेंट सेट हुआ, और फिर जब आप गलत प्रेसिडेंट सेट कर देते हैं तो उसके बाद ये नतीजा निकला। और तीसरा बड़ी स्ट्रेंज बात है, ये मेरे सामने एक जजमेंट है, आज की जजमेंट है, और मैं इस जजमेंट की अभी पूरी तफसील में नहीं गया, इस पर हम कल बैठेंगे और पूरी बात करेंगे। इसके पैरा 4 में इन अ वेरी स्ट्रेंज मैनर उसके लास्ट पार्ट पे मुझे ये नज़र आया कि request that learned counsel for respond number 1 and 2 also laid out their case on the merits of the dispute which essentially concerns a question of law touching the formation of provincial government alleged in violation of the provisions of the constitution. हमने तो कल सारा दिन यही दरख्वास्त की और बारहा की कि हमें फुल बेंच चाहिए, हम मेरिट्स पे बात नहीं कर रहे। बेंच की तरफ से ये इसरार था कि फुल कोर्ट क्यों चाहिए, ये दलील दें, और दलील ये थी और आज भी है और बड़ी वाज़ेह है कि जब 5 मेंबर बेंच में 3 ऑनरेबल जजेस, जिनका पहले पॉइंट ऑफ व्यू ये था जिसमें उन्होंने वोट्स को काउंट ना करने पर अपनी जजमेंट ऑलरेडी दी हुई है, तो हमारा ये ख्याल था कि जब इनका पहले से ये व्यू है तो इसमें और लोग आने चाहिए और वो और जजेस बैठे आके और फिर ये फुल कोर्ट हो और फिर फैसला हो कि क्या पहला फैसला जो किया गया था वो किस बुनियाद पे दुरुस्त या गलत था, और अगर उसका इतलाक आज डिप्टी स्पीकर की रूलिंग में हो गया तो वो क्यों कर गलत हो सकती है। तो मेरी इसमें फुल कोर्ट ना दिए जाने पर और फिर कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को आपके सामने, हमने तो पार्टिसिपेट भी नहीं किया, हमने उसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट किया, ये तकाजा करते हुए कि हमें इंसाफ की तवक्को नहीं है। नाउ आई एम यूजिंग दिस टर्म बड़ा सोच समझ कर और बड़ी वाज़ेह अल्फाज में कह रहा हूँ कि जब इंसाफ की तवक्को नहीं है तो तब प्रोसीडिंग्स को बाइकआउट किया जाए। और ये कोई मामूली वाक़या नहीं है,
اس کے اثرات بہت دور رس ہوں گے. اور کیسے ہوں گے؟ یعنی آپ طے کر کے بیٹھے تھے کہ آپ نے جو پہلے ایک پیمانہ رکھا وہ 25 ووٹوں کے ڈسکاؤنٹ کے ٹائم پہ، اس کو آپ اس آج کے وقت میں جو آج کی پٹیشن ہے اس میں وہ آپ کے لیے کہ بھئی ڈپٹی اسپیکر کے سمجھنے میں کوئی دقت آئی ہوگی. میں نے پڑھا ہے پیرا 3 پڑھنے میں، کانسٹیٹیوشن کے آرٹیکل 63 پڑھنے میں ہم نے کوئی غلطی نہیں کی سر. غلطی صرف یہاں پر ہے کہ وہ کیونکہ تحریک انصاف کے معاملات میں آپ کا فیصلہ تھا، ناٹ جسٹ دیٹ ڈیسیجن، اس نے بڑی ہمیں ذہنی طور پہ ہم نے سمجھا کہ وہ فیصلہ بھی غلط ہے. تو اگر آج اسی کی ایک پریسیڈنٹ قائم ہوئی اور اس کی بنیاد پہ ہوا، تو پھر آج کا فیصلہ تو آپ کا بالکل اٹ سیمس کہ اٹ از لاپ سائڈڈ، یہ بڑا واضح طور پہ نظر آ رہا ہے. تو یہ صوبائی اسمبلی کی جو سپریمیسی ہے، اس کی جو سیپریشن ہے، اس کی بریچ ہے، ووٹس کے کاؤنٹ کے لیے دوہرا معیار ہے، اور پھر اس کے اوپر سے آنے والے عدالتی فیصلے، یہ بھی کوئی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب عمل نہیں ہوا. اینی ویز وی ریزرو آر رائٹ. ہم اپنے لیگل آپشنس پہ غور کر رہے ہیں. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پاکستان کی جتنے لوگ ان قوانین سے واقف ہیں، جتنے لوگ ان فیصلوں کو پڑھ کے سمجھ سکتے ہیں، وہ پارلیمنٹ کی وہ باڈیز جو کہ دیکھ سکتی ہیں کہ یہ کس طرح کی زیادتی جو پنجاب میں کی گئی ہے، اور وہ بھی قانونی فیصلوں کے ساتھ، یہ کوئی ایک بڑا قابل ستائش عمل نہیں ہے. تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ایک زیادتی کی گئی ہے، اور اس پہ کل ہمارے وکلاء نے جب وہاں پر بات چیت اپنی کی ہے تو دے سیڈ دیٹ کہ اب جب ڈیٹیلڈ آرڈر آتا ہے تو اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارا اگلا لائحہ عمل کیا ہوگا. ہم اس فیصلے کو سمجھتے ہیں کہ یہ عدالتی تاریخ کے ان فیصلوں میں سے ایک فیصلہ ہوگا جو کہ غلط نتائج قائم کرتا ہے. شکریہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. آج ایک انصاف کے دورے معیار کی ہم نے حد دیکھی کہ 197 ووٹ لینے والوں کو کہا جا رہا ہے کہ آپ کے 179 ووٹ ہیں، اور 197 ووٹ جس نے لیے اس کے ووٹوں میں جو کمی واقع کی گئی وہ بھی سپریم کورٹ کے فیصلے نے کی، اور اب پرویز الہی صاحب کے ووٹوں میں جو 10 ووٹوں کا اضافہ کیا جا رہا ہے وہ بھی سپریم کورٹ کی طرف سے ہو رہا ہے. تو جب مریم نواز شریف صاحبہ اس کو جوڈیشل کو کہتی ہیں تو اس سے بڑا جوڈیشل کو یہ نہیں ہو سکتا کہ ایک ادارہ جس کا کام انصاف کی فراہمی ہے وہ پہلے صوبے کی حکومت گرائے اور پھر اس صوبے میں نئی حکومت قائم کرے. تو یہ میری تو سمجھ سے باہر ہے کہ آپ ایک منتخب وزیر اعلیٰ کے ووٹ کی سینکٹیٹی کو وائلیٹ کرتے ہیں، ووٹ کے تقدس کو پامال کرتے ہیں، جمہوریت کی جو روایات ہیں ان کو مسخ کرتے ہیں، اور وہ کرنے کے ساتھ ساتھ ایک ایسے شخص کو جو الیکشن ہار چکا، ایک دفعہ نہیں 2 دفعہ ہار چکا، آپ اس کو 10 ووٹ اضافی ڈالتے ہیں اور اس کو وزیر اعلیٰ منتخب کرواتے ہیں. تو اس سے آگے کا جوڈیشل کو اور کیا ہوگا؟ اور اس کو اگر نام دیا جائے تو کیا دیا جائے؟ میں حیران اس بات پہ ہوں کہ ڈپٹی اسپیکر پر حملہ ہوا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا. وزیر اعلیٰ کا الیکشن 3 مرتبہ ملتوی ہوا، کوئی نوٹس نہیں لیا گیا.